بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک آتے ہی ایک اختلاف ہمارے ہاں جو بڑی شدت اختیار کر جاتا ہے وہ نماز تراویح یعنی قیام اللیل کی رکعات کی جو تعداد ہے اس میں اختلاف کا ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں نماز تراویح کا کیا تصور تھا، صحابہ کرام کے عہد میں، اور پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں نماز تراویح کا کیا تصور تھا۔ آج کے اس حصے میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنی رکعات نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز تراویح باقاعدہ طور پہ نماز کی شکل میں شروع کرانے کا حکم دیا، کتنی تعداد کا حکم دیا کہ اتنی نماز تراویح کی جو رکعات ہیں ان کی تعداد رکھی جائے۔ ابتدا کی اگر ہم بات کریں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ساری زندگی نماز تہجد آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے پیارے حبیب کو اس بات کا حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ کے لیے نماز تہجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل قرار دیا ہے۔ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں اس نماز کو کبھی قضا نہیں کیا، آپ ہمیشہ اس کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اور یہ آپ رات کے آخری پہر میں ادا کیا کرتے تھے، یعنی فجر سے کچھ پہلے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی نماز جو آپ باقی 11 مہینوں میں آخری رات کے حصے میں ادا کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں بھی معمول یہی تھا کہ آپ نصف شب کے بعد آپ یہ قیام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے 731 نمبر، جس کے راوی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں ایک حجرہ بنا لیا یا ایک اوٹ کر لی، آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ اب یہ ایک تو بات ہے کہ نماز تہجد یا قیام اللیل یہ پورا سال آپ کیا کرتے تھے، لیکن جہاں تک اس قیام کا یا نماز تراویح، ایک تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ کرام کے ساتھ منسوب کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جس میں نماز تراویح کا تصور ہو یا جس میں نماز تراویح کا لفظ آیا ہو۔ جہاں بھی لفظ آیا ہے وہ قیام اللیل آیا ہے، وہ من قام رمضان آیا ہے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باقی 11 مہینوں میں قیام کیا کرتے تھے، رمضان میں اس کا معمول کیا ہوتا تھا، اسی کو اس حدیث میں بخاری شریف کی 731 نمبر روایت میں زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں ایک کمرہ نما یا ایک حجرہ بنا لیا، یا آپ نے اوٹ کر لی، اور آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ جو تھے، وہ جن کو معلوم ہوا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں وہ بھی نماز پڑھنے لگ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کا معلوم ہوا کہ میرے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، تو آپ نے یہ جو آپ کا ارادہ تھا نماز پڑھنے کا، آپ نے اس کو موقوف کر دیا اور آپ نے یہ نماز پڑھنی بند کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، کہ اے لوگو یہ نماز تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قیام تھا، آپ کا انفرادی قیام تھا، اور آپ نے صحابی جو ساتھ میں شامل ہو گئے تھے، اگرچہ ان کی تعداد کو بہت زیادہ نہیں تھی، آپ نے ان کو روک دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ نماز تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو، یہ گھر میں تمہاری نماز پڑھنا یہ زیادہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے سوائے فرض نماز کے۔ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ تعین نہیں ہو پایا کہ یہ رمضان المبارک کس سال کا تھا اور کون سی تواریخ تھیں۔ اب اگر ہم ابو داؤد شریف کی روایت کا جائزہ لیں جو 375 نمبر روایت ہے، یہ جامع ترمذی کی 806 نمبر روایت ہے، تو ان میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قیام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کروایا، اور حدیث بڑی واضح ہے کہ جب 7 دن رمضان سے باقی تھے آپ نے اس رات قیام کروایا، پھر جب 5 دن باقی تھے آپ نے قیام کروایا، اور پھر جب 3 دن باقی تھے آپ نے قیام کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو نماز کی امامت کرائی، یعنی پہلی حدیث جو 731 نمبر ہے، اس میں یہ واضح ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے امامت کا کوئی قصد یا آپ نے عمدن امامت نہیں کرائی، بلکہ آپ اس میں قیام کیا کرتے تھے، اور آپ کے پیچھے صحابہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی آپ کی اقتداء کرنا شروع کر دی۔ جبکہ جامع ترمذی کی روایت نمبر 806 اور سنن ابو داود کی 375 نمبر روایت یہ ثابت کرتی ہے، سنن ابو داود کی روایت نمبر 1375 یہ بات واضح کرتی ہیں دونوں روایتیں کہ یہ قیام نبی کریم علیہ السلام نے رمضان کے آخری عشرے میں کرایا اور ایک ایک دن چھوڑ کے کرایا۔ 3 دن آپ نے یہ قیام کرایا اور چوتھے دن آپ نے یہ قیام نہیں کرایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلے دن تعداد تھوڑی تھی، پھر جب آپ نے ایک دن چھوڑ کے یعنی دوسرے دن قیام کرایا تو تعداد اور زیادہ ہو گئی، پھر جب آپ نے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 23، 25 اور 27 رمضان کو قیام کرایا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو اس میں سنن ابو داؤد شریف کی 1373 نمبر روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے رمضان کے قیام کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر اگلی رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ لوگ بھی شامل ہوئے اس قیام میں، اس قیام رمضان میں، اور پہلے دن کی نسبت دوسرے دن لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ جب تیسری رات لوگ جمع ہوئے تو آپ گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اب اس میں دو طرح کی روایات ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تیسرے دن نہیں نکلے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ چوتھے دن نہیں نکلے۔ گویا کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پوری زندگی میں آپ نے 2 یا 3 دن باقاعدہ طور پہ قیام کرایا ہے، اور اگر جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی روایات کو لے لیں تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام بھی آپ نے مسلسل 3 دن نہیں کرایا، بلکہ آپ نے ایک ایک دن چھوڑ کے یعنی طاق راتوں میں آپ نے قیام کرایا ہے۔ اب یہ جو نماز تراویح کا تصور تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ اس کا تصور یہ دیا کہ یہ آپ نے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے مسجد میں باجماعت نماز کا تصور تھا نہیں، نبی پاک نے 2-3 دن پڑھائی، اور وہ جو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ جب چوتھے دن تشریف نہیں لائے اور جمع غفیر صحابہ کا موجود تھا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں آج بھی نماز پڑھانے آ جاتا تو میری امت پہ کہیں پہ یہ فرض نہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فضیلت بتاتے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان احتساب کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ مگر آپ اس میں جبرن یا فرضی طور پہ حکم نہیں دیا کرتے تھے کہ تم لازمی تراویح پڑھو۔ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے 1371 نمبر، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، مگر اس میں آپ سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی جبرن یا سختی کے ساتھ نہیں کوئی کہتا تھا، یا نہ وہ تراویح پڑھتے تھے۔ انفرادی طور پہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے جو 3 دن پڑھی آپ نے اس سے منع نہیں کیا، آپ نے ایک سنت متعارف کرا دی کہ کوئی اگر پڑھنا چاہے تو اس طرح سے پڑھی جا سکتی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو 3 دن آپ نے جو تراویح پڑھائی ہیں، یہ آپ نے اس کا خاتمہ یا اختتام سحری سے کچھ پہلے ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز آپ عشاء کے فوری بعد شروع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ یعنی نصف شب کے بعد یا عشاء اور قیام اللیل میں اچھا خاصا گیپ ہوتا تھا، پھر آپ یہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ جو میں نے اوپر جامع ترمذی کا حوالہ دیا ہے اور سنن ابو داؤد کا 1375 نمبر روایات، ان میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ ہمیں فلاح جو ہے اس کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ پوچھا گیا فلاح کیا ہے تو صحابی نے کہا سحری، کہ ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہ شاید ہم سحری بھی اچھے طرح سے نہیں کھا سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قیام رات کے بالکل آخری پہر میں ختم ہوتا تھا، اور فوری عشاء کے بعد تو یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز یا اس کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، سنت ایک چھوڑ گئے، اور ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں بھی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، وصدرا من خلافت عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو ابتدائی دور تھا اس میں بھی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ابتدائی دور رضی اللہ عنہما، اس میں لوگ انفرادی طور پہ، یہ اگلی حدیث بتاتی ہے کہ سنت چونکہ اب سامنے آ گئی تھی تو بعض لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایک جماعت کی شکل پہ اختیار کر لیتے تھے اور یہ قیام اللیل کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ صحیح مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو نماز تھی یہ رات کے پچھلے پہر پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کے سامنے ایک سنت موجود تھی کہ آپ نے کچھ دن صحابہ کو قیام کروایا، 3 دن، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، 3 دن آپ نے قیام کروایا، مختلف اوقات میں آپ نے قیام کروایا۔ اس کے بعد آپ نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میری امت پہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کے سامنے یہ سنت موجود تھی، انفرادی طور پہ صحابہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور گزر گیا، فاروق اعظم کا دور آ گیا، کون سا سال تھا اس بارے میں ہمیں تعین نہیں ہو پاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رمضان میں مسجد کی جانب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی ارا لو جماعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثلا، آپ نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں ان تمام کو کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، کوئی ایک امام ان کا بنا دوں اور وہ ان کو امامت کرائیں اور یہ سبھی لوگ ان کی امامت میں کھڑے ہو جائیں تو یہ مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ ایک اور روایت اس میں تمیم داری کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما ان دونوں کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ اب یہ روایت جو صحیح بخاری شریف کی 2010 نمبر روایت ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ تراویح کا باقاعدہ طور پہ آغاز اور اس کی ابتدا نماز کی شکل میں وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب کو ان کا امام بنا دیا تو پھر حضرت عمر فاروق ایک رات آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں امام کی اقتداء میں، تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، یعنی ایک اچھی جو روایت ہے جس کا آغاز کیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، کہ وہ جس ٹائم پہ یہ لوگ سو جاتے ہیں وہ ٹائم زیادہ افضل ہے عبادت کے لیے اس سے جس میں یہ قیام کر رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ یہ جو نماز ہے عشاء کے بعد قیام کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ یہ قیام رات کے آخری پہر میں کرتے جس میں یہ جا کے آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔